گناہ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا۔ جو اگر بندہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب بیٹھ کے اس کو سوچے اور اس کو چھوڑے، اس کی نیت بھی کرے اور جو ہے اس کے رکن کو بھی سمجھے تاکہ اس کے مطابق توبہ ہو اور توبہ سے اس کو جو ہے فائدہ ہو۔ تو اب پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں کے برے انجام پر نظر رکھے کہ گناہ کرنے سے واقعی انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار غلط کریں گے تو ایک نہ ایک دن پکڑے جائیں گے اور ہمارا نقصان ہوگا، لہٰذا لین دین کاروبار سب جو ہے ضابطے سے کرتے ہیں۔ جو بندہ جو ہے گاڑی چلاتا ہے وہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ اگر میں سپیڈنگ کروں گا مجھے ٹکٹ مل جائے گی، ریڈ گاڑی وہ لائٹ کراس کروں گا مجھے ٹکٹ مل جائے گی، اب نہیں ملے گی بعد میں مل جائے گی، اور نہیں تو گھر میں جو ہے کیمرہ کیچ کر کے وہ جو ہے ٹکٹ بھیج دے گا۔ تو لہٰذا جو ہے انجام تو برا ہے۔ ظاہری تجربے سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے، حکومت کے قوانین توڑیں گے تو برا انجام ہو جائے گا، اللہ کے حکم توڑیں گے آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے ذلت جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ملتی ہے، اور جو ہے بندہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس ذلت سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو وہ اب گناہوں کو چھوڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزت اور وقار اس بندے کے لیے بنایا جو اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے۔ اگر یہ گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ذلت دے دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو ڈال دیتے ہیں، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی جو ہے اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کر لے، بنا لے، سنوار لے، جب مرضی کرتا پھرے، لیکن اللہ والے اس کے جو ہے چہروں سے گناہوں کی نحوست کو جان جاتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب فرشتہ آتا ہے وہ بھی پہچان جاتا ہے اس کے چہرے کی نحوست، جو ہے اس کے اوپر وہ سائن بورڈ بن جاتا ہے، اور جو بندہ جو ہے نیکی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک رونق سی ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے اس کا چہرہ جو ہے اللہ والوں والا چہرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ انسان کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، اور یہ دل داغ ہوتے ہوتے بالآخر سخت ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر سیل لگ جاتی ہے، اس کو بالکل اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ جی تو اب یہ جو ہے قلوب جو ہیں ان کے اوپر ایک مہر سی لگ جاتی ہے، اور اس وجہ سے دل تنگ سا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے اور طبیعت میں غم ہے، پریشانی ہے جی، اور کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کس وجہ سے دل بس گھٹا سا رہتا ہے۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے ہم نے گناہ کیا۔ توبہ کرو گے یہ گھٹا پن ختم ہو جائے گا اور دل کے اندر حشاش بشاش کیفیت ہو جائے گی۔ ورنہ جو بھی آتا ہے اپنے قریبی پیارے آتے ہیں، بندے کا دل گھٹا ہوا ہے، نہ بات میٹنگ کا مزہ، نہ بات کرنے کا مزہ، نہ کسی محفل کا مزہ۔ کہتے ہیں یار باہر کہیں چلتے ہیں، ادھر ادھر سڑکوں پہ پھرتے ہیں کہ کہیں جائیں دل بہل جائے، دل بہلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ گھٹا پن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا، پھر اسی طرح ہر بندے کے کوئی نہ کوئی حاسد ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں جو اس کے لیے برائی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کی وجہ سے اس کے دشمنوں کے سامنے اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب جو ہے جو دشمن تھے وہ اس کی ہنسی مذاق کو اڑاتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے اندر بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور یہ جو ہے مجبور بیٹھا ہوتا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ یہ غلطی کرتا ہے، یہ راز کھل جائے، تو بھائی آپ کا حاسد جو ہے چھوڑے گا، وہ تو بھئی پورا فائدہ اٹھائے گا۔ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی حاسدین ہوتے ہیں، وہ خود سے بنا کر جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ مشوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی جو سچ مچ گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا، اب تو یہ جو ہے لوگوں کے لیے یوں سمجھے کہ اس نے مواد مہیا کر دیا اور وہ خوب اس کے بارے میں اب بولیں گے۔ اور آج کل تو پتہ نہیں سوشل میڈیا کے اوپر خدا جانے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ ریکارڈنگ کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ جب تک دنیا رہے ان کی یہ آواز لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جی اگلی چیز ہے
کہ اب جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے جو قریبی ہیں، اہل خانہ ہیں، اس کے پیارے ہیں، ان کے درمیان ان کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اب لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، بیوی اس کے ساتھ رہ رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، محبت نہیں کرتی ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں سلیپ ود اینیمی۔ تو اپنے دشمن کے ساتھ رہنے والی بات ہے، ایک چھت کے نیچے سارے رہتے ہیں اور جو ہے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، بچے جو ہے وہ بڑوں کے دشمن اور بڑے جو ہے دشمن بچوں کے، ان کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دفعہ دور ہو جائے، یہ بچے میری نظروں سے بھی دور ہو جائیں۔ تو یہ کیفیت کیا ہے بھائی؟ توبہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، بچے بھی پیارے لگیں گے، ماں باپ بھی اچھے لگیں گے، بہن بھائی سے صلہ رحمی کرنے کا موقع ملے گا، اڑوس پڑوس بھی آپ کی عزت کریں گے، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں دل نے اللہ بدل دے گا، اللہ آپ کی محبت کو پھیلا دے گا۔ اگلی چیز ہے کہ بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ گناہ اتنی یعنی کہ ڈینجرس چیز ہے کہ وہ بندہ بالآخر اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تو اس کو اپنے گناہوں کا خود پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بندہ جو ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہ غلطی کرتا ہوں، وہ غلطی کرتا ہوں۔ اگر وہ نہ بھی سوچے تب بھی اس کو اپنے اندر نظر آئے گا، یار میں فلاں چیز کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، میرے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، مجھے تو یہ پرابلم، مجھے وہ پرابلم، حتیٰ کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا وہ خودکشی کر لیتا ہے کہ یار ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہی عاجز آ جاتے ہیں۔ لیکن بھائی اگر مر بھی جائیں گے تو کہاں جائیں گے، ہے جی، تو چین تو پھر بھی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا جو ہے توبہ کرو، چھٹکارا حاصل کرو، اور جو ہے اچھی زندگی کا آغاز کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور جو ہے آپ کانفیڈنس والی زندگی کو گزاریں۔ پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ بندے کو جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت سی ہو جاتی ہے جی، تو یہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا، اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ کسی محفل میں اگر کوئی اللہ کی بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں یار کوئی اور بات بھی تو کرے نا، ہے جی، یا زبان سے نہیں کہے گا، دل میں کہے گا یار یہ بندہ ہر وقت ہی اللہ کی باتیں کرتا ہے، تو میں آیا تھا اس کو ملوں گا، یہ پھر مولوی صاحب شروع ہو گئے، وہی باتیں وہی باتیں وہی باتیں۔ تو اب بندے کو وحشت ہونے لگ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہے جی، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے نعمتیں دی، ہم سارا دن اللہ کی جو ہے تذکرے کرتے رہے، گیت گاتے رہے، شکر پڑھتے رہے، صبر کرتے رہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس بندے کو وحشت ہوتی ہے، اور وہ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ میں کیا دعا مانگوں، اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے جی، اللہ تو بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، داڑھی والوں کی دعائیں سنتا ہے، اور میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کتنی دعائیں مانگیں، کب سے مانگیں، اور اب میں نے دعا مانگنی بند کر دی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ وحشت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دروازے بند نہیں کیے جب تک کہ بندے کو موت نہ آ جائے، اور اس نے خود جو ہے اللہ سے دوری اختیار کر لی، اور نہ نماز پڑھتا ہے، کہتے جی میں کس لیے نماز پڑھوں، ہے جی، اور جو ہے نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج پہ جاتا ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ وحشت ہے یہ۔ تو یہ بیماری ہے بہت بڑی، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ پھر ایک اور چیز ہے، اسے کہتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی حسرت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے بھی یہ ملتا ہے جی، میری بھی گاڑی ہوتی، میری اچھی خوبصورت بیوی ہوتی، میرا بڑا سارا گھر ہوتا، میں کاروبار میرا اچھا ہوتا، میرا ٹیلنٹ اچھا ہوتا۔ اب کیونکہ اندر سے وہ انفیریارٹی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے ایک حسرتیں شروع ہو جاتی ہیں، کاش کہ یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، اور جو ہے تب میری زندگی کا مزہ ہوتا، ورنہ تو بس مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے جی۔ حالانکہ جو ہے کہتے ہیں کہ تم اگر گننا چاہو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ہے جی۔ تو جب اتنی نعمتیں ہیں، اس ساری چیزوں کے باوجود جو ہے چند تکلیفوں کی وجہ سے اس کے اندر حسرت اور جو ہے یہ کیفیت شکایت والی اس کے اندر ہو گئی۔ اب اگلی بات کہتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو جو گناہ گاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر
کمی کر دیتے ہیں۔ رزق کی کمی ایک ہے کہ نمبر میں کمی ہو جانا، یعنی کہ اگر وہ پہلے کماتا تھا 2 لاکھ تو اب کمائے گا 1.5 لاکھ، ہے جی، تو یہ ایک تو کمی ہو گئی ہے جی، کیونکہ وہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، وقت ضائع کرتا پھرتا ہے۔ ٹیلنٹ تو تھا، 2 کی بجائے 3 تک پہنچ سکتا تھا، لیکن جو ہے کمی آ گئی، وقت ضائع کیا، دوستوں یاروں میں رہا اور جو ہے کاروبار کے اندر توجہ نہ دی، اللہ نے رزق میں کمی کر دی ہے جی، ظاہری صورت یہ بن گئی۔ دوسری رزق کی کمی یہ ہے کہ بھئی وہ پورا ہی نہیں ہوتا ہے جی، پورا ہی نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو۔ تو وجہ کیا ہے؟ گناہ گار۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم انسانوں کے درمیان جو ہے معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے تو بھئی بند تو پھر جو ہے اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کھولے گا ہے جی۔ آپ کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے جی، کوئی مجھے آپ تعویذ بتا دیں، فلاں چیز کر دیں۔ اللہ کے بندے تعویذ کیا بتائیں، تم نے خود بند کیا ہوا ہے اپنے رزق کو، تم ہی جو ہے توبہ کر لو گے تو تمہارا رزق کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تو لہٰذا ان وعدوں سے فائدہ اٹھاؤ اور جو ہے مال کو صحیح کماؤ اور صحیح جگہ پہ خرچ کرو، اللہ اس کی برکت عطا فرما دیں گے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے انسان کا جو ایک روب ہوتا ہے، ہیبت ہوتی ہے ہر بندے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کچھ روب رکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ روب نہ ہو تو اولاد کیسے آپ کی فرما بردار بنے گی ہے جی، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے گھر کے اندر۔ بعض اوقات بندے ایسی زندگیاں گزارتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح آپ باس ہیں اور جو ہے آپ کے ماتحت لوگ کام کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کیا بیوقوف آدمی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ حکم دیتے ہیں وہ بات مانتے ہی نہیں ہیں ہے جی، وہ آگے سے 10 بناتے ہیں کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، فلاں ہے یہ ہے، تو اس کو کہیں گے اس کا روب ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو روب عطا فرما دیتے ہیں ہے جی، وہ اگر نصیحت کرتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، لوگ ان کی بات کو مان جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ نے اس لیے جو ہے اس کی بات کو منوانا ختم کر دیا، اس کا روب بھی ختم ہو گیا۔ اچھا اب جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی حقارت آ گئی اور وہ اس کے نافرمان بردار بن گئے۔ اب یہ سب کے بارے میں شکایت کرتا ہے، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، نہ بیوی سنتی ہے، نہ بچے سنتے ہیں، کہیں میں چلا جاؤں کوئی میری بات ہی نہیں سنتا، میں بول رہا ہوں، شور مچا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں سن رہا۔ تو یہ علامت کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب گناہوں کو چھوڑ دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جو بندہ پھر بھی باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، بلکہ اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور یہ بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح کہا کہ اس کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ خبردار ان کے دلوں پہ زنگ ہے جو ان کی اپنی کمائی ہے، یہ اس نے خود یہ کمایا، محنت کر کے گناہ لیے ہیں، اس نے کمائے ہیں۔ گناہ بھی بڑی محنت سے ملتے ہیں ہے جی، اس کے لیے بھی بڑی مشقت اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے نیکی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اب نماز میں بھی لذت نہیں، تلاوت میں بھی لذت نہیں، تسبیح میں بھی لذت نہیں، اور اللہ کو یاد کرنے میں بھی کوئی لذت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگلی چیز ہے حفاظت خداوندی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ نہیں کرتا، نیکی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی بچاتے ہیں، اور شیطان جو فطرت کے لوگ ہیں ان سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی چیز ہے کہ اس کو جو ہے اب علم سے محرومی کر دی جاتی ہے۔ علم کہتے ہیں کہ وہ نالج جس پہ انسان عمل کرتا ہے وہ علم ہے، باقی انفارمیشن ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے اگر ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے تو نماز فرض کے جو ہے ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب ہمیں نماز فرض ہونے کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب جو ہے اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گا اور بیکار زندگی ہوگی، اور بالآخر جلدی مرے گا گناہوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دشمنان اسلام سے مشابہت کرا دیتے ہیں، اس کی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب جو ہے ویسا بن جاتا ہے
جس طرح اللہ کے دشمن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ سے حیا کرو، اللہ ہر چیز دیکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو کیونکہ موت لازمی چیز ہے۔ اور مجاہدہ نفس کرو، اور مجاہدہ نفس کرنے سے انسان کو جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ قلت طعام، قلت کلام، جی قلت منام، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور جس کی جو ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کی زندگی پہلی والی زندگی سے بدل کر ایک پاکیزہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے گناہوں کو چھوڑ چکا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب دوبارہ پلٹ کر دوبارہ وہ گناہوں والی زندگی، دنیا داری والی زندگی سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور گناہوں سے وہ بے طمع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو گناہوں کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ نکل گیا، اور عاجزی انکساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ساری کیفیات ہیں جس سے الحمدللہ اور توبہ کے فائدے۔ فلسفہ ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب جو ہے اللہ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اور تمام انسانوں کو جو ہے دنیا آخرت خیر عطا فرما، کامیابی نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔